نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ پہلے میں حدیث کو عربی میں اینڈ تک پڑھوں گی اور اس کے بعد ترجمہ اور اس کے بعد آپ کو کہلواؤں گی، پھر سنواؤں گی. ٹھیک. 24 نمبر حدیث ہے، 54 پیج. صحابہ کرام جب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا کرتے تھے تو اتنی یکسوئی اور خاموشی ہوتی تھی کہ پرندے ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے. تو مجھے امید ہے کہ کلاس کے ادب اور علم کے ادب اور احترام کا اسی طرح آپ خیال رکھیں گے تاکہ میکسیمم علم جذب ہو سکے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. کیونکہ سیکھنے کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ انسان عمل کر سکے. ایک ایک لفظ پر اپنی پینسل رکھ لیجئے تاکہ ایک ایک لفظ کا آپ مطالعہ کر سکے، کیونکہ یہ صرف درس یا لیکچر نہیں ہے، یہ تعلیم کی کلاس ہے. تو تعلیم میں لفظ کو سیکھنا مقصود ہوتا ہے، اس طرح سیکھنا کہ وہ انسان خود بھی اس کو کرنے کے قابل ہو جائے. الحدیث الرابع والعشرون یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ تبارک وتعالی انہ قال یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرونی اغفر لکم یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواہ مسلم. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو، ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا. اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا. اے میرے بندو، تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی ہرگز مجھے نفع پہنچا سکتے ہو. اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین اور جن و انس اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو، تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ بھی اضافہ نہیں کر سکتے. اور اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین اور جن و انس اس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ کہ جو سب سے زیادہ بدکار ہے،
تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کچھ کمی نہیں کر سکتے۔ اے میرے بندو، اگر تم سب اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو وہ مجھ سے مانگے تو عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے آتی ہے۔ اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا۔ تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو وہ اپنے نفس ہی کو ملامت کرے۔ اب میں عربی پڑھوں گی اور آپ میرے پیچھے دہرائیں گے انشاءاللہ۔ عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله
ومن وجد غیر ذلك فلا يلومن الا نفسه رواہ مسلم. اب میں لفظی ترجمہ کروں گی. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فیما اس میں جو، یرویہ وہ روایت کرتے ہیں اس کو، ان ربہ تبارک و تعالی اپنے رب تبارک و تعالی سے، انہ قال کہ بے شک آپ نے فرمایا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، یا عبادی اے میرے بندو، انی بے شک میں نے، حرمت الظلم علی نفسی میں نے حرام کیا ظلم کو اپنے نفس پر، وجعلتہ اور میں نے کر دیا اس کو، بینکم تمہارے درمیان، محرما حرام، فلا تظالموا تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. یا عبادی اے میرے بندو، کلکم سب کے سب تم میں سے، ضال گمراہ ہیں، الا مگر من ہدیتہ جس کو میں ہدایت دوں، فاستہدونی پس تم مجھ سے ہدایت مانگو، اہدکم میں تمہیں ہدایت دوں گا. یا عبادی اے میرے بندو، کلکم تم سب کے سب، جائع بھوکے ہو، الا مگر من اطعمتہ جس کو میں کھلاؤں، فاستطعمونی تم مجھ سے کھانا مانگو، اطعمکم میں تمہیں کھلاؤں گا. یا عبادی اے میرے بندو، کلکم عار تم سب ننگے ہو، برہنہ ہو، الا مگر من کسوتہ جس کو میں پہناؤں، فاستکسونی پس تم مجھ سے کپڑا مانگو، اکسکم میں تمہیں کپڑا پہناؤں گا، لباس پہناؤں گا. یا عبادی اے میرے بندو، انکم بے شک تم، تخطئون تم خطائیں کرتے ہو، باللیل والنہار رات اور دن کو، وانا اغفر اور میں بخش دیتا ہوں، الذنوب گناہوں کو، جمیعا سارے کے سارے، فاستغفرونی پس بخشش مانگو مجھ سے، اغفر لکم میں بخش دوں گا تم کو. یا عبادی اے میرے بندو، انکم بے شک تم، لن تبلغوا ہرگز نہیں پہنچ سکتے، ضری مجھے نقصان پہنچانے کو، فتضرونی کہ تم مجھے نقصان پہنچا سکو، ولن تبلغوا اور ہرگز نہیں پہنچ سکتے، نفعی میرے نفع کو، فتنفعونی کہ مجھے نفع پہنچاؤ. یا عبادی اے میرے بندو، لو ان اولکم اگر بے شک تمہارا پہلا، وآخرکم اور تمہارا آخری، وانسکم اور تمہارے انسان، وجنکم اور تمہارے جن، کانو ہو جائیں، علا اوپر، اتقا سب سے متقی ڈرنے والے، قلب رجل واحد کسی ایک انسان کے دل کی طرح، منکم تم میں سے، یعنی جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے اس کے دل کی طرح سب کے دل ہو جائیں، ما زیادہ نہ اضافہ کرے گی، ذالک یہ چیز، فی ملکی میری حکومت میں، شیئا کچھ بھی. یا عبادی اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم اگر بے شک تمہارا پہلا اور تمہارا آخری اور تمہارے انسان اور تمہارے جن، کانو ہو جائیں، علی افجر سب سے زیادہ بدکار، قلب رجل واحد ایک انسان کے دل کی طرح، یعنی سب سے بدکار انسان کے دل کی طرح ہو جائیں سب کے دل، اول و آخرین کے، منکم تم میں سے، ما نقصا نہ کمی کرے گی، ذالک یہ چیز، من ملکی میری بادشاہت میں سے، میری حکومت میں سے، شیئا کچھ بھی. یا عبادی اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم اگر بے شک تمہارا پہلا اور آخری، وانسکم وجنکم اور تمہارا انس اور جن، قاموا کھڑے ہو جائیں، فی صعید واحد ایک میدان میں، فسألونی پھر وہ سب مجھ سے مانگے، فآتیت پھر میں دے دوں، کل واحد ہر ایک کو، مسألتہ اس کی مانگی ہوئی چیز، ما نقص ذالک نہ کمی کرے گی یہ، مما اس میں سے، اندی جو میرے پاس ہے، یعنی جو میری پوزیشن میں ہے، الا مگر کما جتنا کہ ینقص کمی کرتی ہے، المخیط سوئی، اذا جب ادخلا داخل کی جاتی ہے، البحر سمندر میں. یا عبادی اے میرے بندو، انما بے شک، ہی اعمالکم وہ تمہارے اعمال ہیں، احصیھا لکم میں انہیں شمار کرتا ہوں تمہارے لیے، ثم اوفیکم ایاھا پھر میں پورا پورا دیتا ہوں تم کو انہیں. فمن وجد خیرا تو جو کوئی پائے بھلائی، فلیحمد اللہ تو چاہیے کہ تعریف کرے اللہ کی، ومن وجد غیر ذالک تو جو پائے اس کے علاوہ کوئی چیز، فلا یلومن الا نفسہ تو ہرگز نہ ملامت کرے مگر اپنے آپ کو ہی. تحریم الظلم
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمون أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسون أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. इस वक्त जो हदीस आपके सामने है इसको हदीस कुदसी कहते हैं, यानी जिसकी निस्बत अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीमा यरवीही अन रब्बिही, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है उसमें जो वो रिवायत करते हैं अपने रब से। फीमा यरवीही अन रब्बिही, रिवायत का मतलब है नकल करना, ट्रांसमिट करना, आगे बयान करना। किससे रिवायत कर रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहु व तआला से। कौन रिवायत कर रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हदीस कुदसी वो होती है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब से रिवायत करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको पहुंचाने वाले हैं। बात अल्लाह सुब्हानहु व तआला की है लेकिन पहुंचा आप रहे हैं। ऐसी हदीस जिसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ मंसूब किया जाए उसको हदीस कुदसी कहते हैं। याद रखिए कि ये कुरान का हिस्सा नहीं होती। हाँ, ये अल्लाह ताला का कलाम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिवायत किया, लेकिन ये कुरान मजीद का हिस्सा नहीं, इसको हदीस ही कहा जाता है। इस बारे में इख्तिलाफ है कि क्या ये अल्फाज भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हैं या सिर्फ माना है। तो इसमें दो तरह के ओपिनियन पाए गए हैं। बाज कहते हैं कि ये अल्फाज अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही के हैं और बाज कहते हैं कि ये
معنی کے ساتھ روایت کیا گیا ہے، یعنی ہو بہو الفاظ وہ نہیں ہیں، وہ بات آپ نے اپنے الفاظ میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں روایت کی ہے. بات اللہ تعالیٰ کی ہے لیکن الفاظ کا انتخاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. چونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی بات ہمیں پتہ نہیں چلتی، نہ ہی صحابہ نے ایسا کوئی سوال ان سے کیا اور نہ ہی اس کی تحقیق کی کہ یہ الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں یا صرف بات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ کھود کرید کرنے کا فائدہ بھی کچھ نہیں. ہمارے لیے یہ جاننا زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کیونکہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور چونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں کہ آپ امین ہیں، آپ نے کبھی کوئی غلط بات کی ہی نہیں، آپ کی ہر بات سچی ہے، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، تو اس لیے جو بھی آپ ہمیں دے رہے ہیں ہم اس کو اسی طرح لے رہے ہیں. اور اصل چیز ہے کہ انسان جب لے اس کو تو عمل کی نیت سے لے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ کوئی بھی حدیث جو ہوتی ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ آپ کے اپنے دل کی باتیں نہیں ہوتی، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی آپ کو ملتی. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی خواہش نفس سے باتیں نہیں کرتے، اپنے دل سے باتیں نہیں بناتے. جو بھی تعلیم آپ دیتے ہیں وہ وحی کے ذریعے آپ کو ملتی ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو یہاں پر وَمَا يَنْطِقُ نطق یعنی آپ کی باتوں کی طرف اشارہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں کا فرق اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. پہلا فرق یہ ہے کہ حدیث قدسی کی تلاوت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی جاتی. تلاوت ایک عبادت بھی ہے نا، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا آج میں سورۃ الفلق پڑھنے کی بجائے حدیث قدسی پڑھ لیتی ہوں، اس کی تلاوت کر لیتی ہوں تاکہ مجھے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں مل جائیں. تو حدیث قدسی پڑھنے پر وہ اجر نہیں ملے گا جو سورۃ اخلاص کے پڑھنے پہ ملے گا. واضح؟ ٹھیک ہے. قرآن مجید کی تلاوت بغرض عبادت بھی کی جاتی ہے. حدیث کو اگرچہ قرات کے سٹائل میں پڑھا بھی جائے جیسے ہم سناتے ہیں اور یہ قاری غامدی کی آواز میں، تو انہوں نے ایک ریسیٹیشن کے انداز میں حدیثوں کو پڑھا ہے، تو سکھانے کی غرض سے، بات کو خوبصورت انداز میں پہنچانے کی غرض سے اس سٹائل میں پڑھنے میں حرج کوئی نہیں. لیکن یہ سوچ کے نہ سنا اور پڑھا جائے کہ اس طرح پڑھنے سے اتنا ثواب ملے گا جیسے قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، یا یہ بھی قرآن کی تلاوت کی طرح تلاوت ہے. اس کو تلاوت نہیں کہا جائے گا، تلاوت قرآن ہی کی ہے. پھر یہ کہ قرآن مجید کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں، اللہ کا کلام نہیں، تو اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کے دکھائے. لیکن حدیث قدسی کے بارے میں ایسا کوئی چیلنج نہیں. ایک فرق یہ بھی ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے محفوظ ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لیکن حدیث قدسی کے بارے میں ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا. احادیث قدسیہ میں بعض تو صحیح حدیثیں ہیں، بعض حسن کے درجے پر بھی ہیں اور بعض ضعیف بلکہ موضوع بھی ہیں، یعنی لوگوں نے بعد میں خود بھی گھڑ لی اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا. حالانکہ اس سے بڑا کوئی جرم ہی نہیں کہ کوئی شخص اپنی بات کو اللہ کی بات کہہ کے بیان کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز میں ہم قرآن مجید کی تلاوت تو کرتے ہیں، حدیث قدسی نہیں پڑھی جائے گی کسی صورت کی جگہ پر نماز کے اندر بھی. یعنی قرآن مجید کا کچھ حصہ نماز میں پڑھنا لازم ہوتا ہے. کب؟ سورۃ فاتحہ کے بعد. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے کوئی سورت یاد نہیں، چلو میں حدیث قدسی پڑھ کے، کیونکہ بھی تو اللہ کا کلام ہے، تو میں اپنی نماز پڑھ لوں، تو ایسا نہیں کیا جا سکتا. دوسری طرف یہ ہے کہ یہ بات تو اللہ ہی کی طرف سے اور باقی باتیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن کچھ باتوں کی اہمیت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ کلام کے طور پر بات لائی جاتی ہے. اس میں ایکچولی یہی انداز اختیار کیا گیا ہے کہ بات کے اندر اور تاکید اور شدت کے لیے اس کے بیان کرنے کا سٹائل مختلف ہے باقی احادیث سے، ورنہ سورس سب احادیث کا ایک ہی ہے، اور وہ کیا؟ وحی الہی. بہت سے مواقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ نے ایک جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہی اس مجلس میں اس کی کریکشن کرا دی. مثلاً ایک عورت آتی ہے اور وہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا ہسبینڈ مجھے مارتا ہے، کیا میں بھی اس کو مار سکتی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، عدل کا تقاضا یہی ہے.
لیکن تھوڑی دیر کے بعد جبریل نے آ کر کہا کہ نہیں، عورت کو اجازت نہیں، عورت نہیں مار سکتی، تو آپ نے اس کو منع کر دیا. اس طرح کے بہت سے اور واقعات بھی ملتے ہیں. آپ نے ایک بات خود فرما دی، لیکن یعنی جو اجتہادی مسائل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ساتھ ہی اس کو درست کر دیا گیا کہ ایسا نہیں، ایسا کیا جائے گا. اور جہاں پر وہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کے موافق تھی، اس بات کو ویسا ہی چھوڑ دیا گیا. تو بہرحال ہم حدیث کے اب کانٹینٹ کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. یعنی میں نے ظلم کو روک دیا ہے باوجود اس کے کہ میں اس پر قادر ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو جس پر ان کی مرضی ہو ظلم کرے، لیکن قدرت کے باوجود وہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم حرام کر رکھا ہے. اور یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد اور تعریف کے معنوں میں ہے کہ جب کسی کے لیے کوئی کام کرنا اور نہ کرنا دونوں ہی ممکن ہو، تو پھر وہ اچھا کام کرتا ہے تو اس کی تعریف ہوگی. تو اس پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی پر ظلم نہیں کیا اور نہ وہ ظلم کا ارادہ رکھتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا. وہ ظلم کرتا ہی نہیں، وہ ظلم کرتا ہی نہیں. اس بات کو اگر ہم سمجھ جائیں تو اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ قبول کرنے میں ہمارے لیے کتنی آسانی ہو جائے. کیونکہ بہت دفعہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا، تو وہ کیوں ختم ہو جائے گا. یہ اطمینان ہوگا کہ جو بھی ہوا بہتر ہوا، یہی میرے حق میں بہتر ہے، اسی میں میرا فائدہ ہے. اور جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز جو بھی ہوئی ہے وہ اللہ کا ظلم نہیں، عدل ہے یا رحمت ہے یا اس میں بھی خیر ہے اور میں نہیں اس کو سمجھ رہا، تو اس سے زندگی میں بے پناہ اطمینان آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. اس میں بھی خیر ہے، اس میں بھلائی. تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. نہ صرف یہ کہ ظلم نہیں کرتا بلکہ فرمایا وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، میں نے بندوں کے درمیان بھی اس کو حرام کر دیا ہے کہ تم بھی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ظلم کرنا، نہ اپنے لیے نہ بندوں کے لیے. فَلَا تَظَالَمُوا، تو ظلم نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم حرام ہے. ظلم حرام ہے، ظلم کی اجازت نہیں. تو ظلم دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے انسان کا اپنی جان پہ ظلم کرنا، اور ایک ہوتا ہے دوسروں پر ظلم کرنا. اور یہاں پر کیا فرمایا کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. لیکن بہت دفعہ انسان جب دوسروں پہ ظلم کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کر رہا ہوتا ہے. ظلم کے معنی میں نقص بھی آتا ہے، کمی کرنا، یعنی کسی کا حق کم کرنا، یہ بھی ظلم ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کسی پر زیادتی کرنا اور ایک ہوتا ہے کسی کے حق میں کمی کرنا. تو وہ دونوں ایک طرح سے ایک دوسرے کے معنی کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اب دوسرے پر ظلم کرنے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اب اس کی تھوڑی سی ہم وضاحت سمجھ لیتے ہیں کہ کیا کیا چیز ظلم ہے. اور ان احادیث کی جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گی، اس کی روشنی میں ہم اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم نے تو کوئی ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ ہم حرام میں داخل ہو چکے ہوں. نمبر 1، کسی کا واجب حق روکنا، یعنی کوئی چیز کسی کا حق بنتی ہے اور وہ حق اس کو نہ دینا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. یعنی ایک شخص کے پاس مال ہے، اس نے دوسرے سے قرضہ لیا اور وہ اس کو دے نہیں رہا اور صرف خود عیاشی کر رہا ہے اور جان بوجھ کر سستی کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے دراصل؟ ظلم. کس پر؟ جس کا مال لے کے اس نے دبایا ہوا ہے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے. قرض کا گناہ شہید سے بھی معاف نہیں. خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن قرضہ نہیں معاف ہوتا، وہ اس کے جنت میں جانے میں رکاوٹ بن جاتا ہے. تو اول تو یہ کہ قرض لینے کی عادت ہی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر شدید ضرورت میں انسان ہے نا لینا پڑ جائے تو پھر اس کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. پھر اسی طرح کام لے کر اجرت نہ دینا، کسی سے کام نکلوا لینا اور اس کے ویجز یا اس کا جو محنت بنتی ہے وہ نہیں دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا.
ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا، یعنی کسی سے کام کروایا، اس سے کام تو پورا لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی. مثلا آپ نے کوئی شخص ہائر کیا، اس سے سارا مہینہ کام کروایا اور اس کے بعد اس کو تنخواہ دی ہی نہیں. مثلا کسی سے کوئی کام لیا، کوئی آرڈر پلیس کیا، آپ نے کوئی چیز بنوائی، مثلا کوئی فرنیچر بنوایا یا اسی طرح کوئی بھی اور چیز بنوائی، اپنا گھر ٹھیک کروایا، پلمبنگ کرائی، پالش کرائی، کچھ کرایا، اور جس وقت پیسے دینے کی باری آئی تو آپ نے کہا جاؤ جاؤ چھٹی کرو، میرے پاس کچھ نہیں، مجھے تمہارا کام پسند نہیں آیا اس لیے میں تمہیں پے ہی نہیں کر رہی. تو یہ ظلم ہے، زیادتی. پھر اسی طرح ماتحت لوگوں کا خیال نہ رکھنا، جو اپنے سب آرڈینیٹس ہیں یا اپنے ساتھ کام کرتے ہیں. مثلا اگر آپ ایک شاپ اون کرتے ہیں یا آپ کو فیکٹری اون کرتے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ جو لوگ آپ کے انڈر کام کرتے ہیں ان کی ضروریات پوری کریں، ان کا خیال رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 آدمیوں کے امیر کو بھی، یعنی جو 10 لوگوں پر بھی امیر ہے، اس کو بھی قیامت کے روز اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ جکڑا ہوا ہوگا. اس کا عدل اس کو آزاد کرائے گا یا اس کا ظلم اس کو ہلاک کر دے گا. یعنی جو لوگ آپ کے تحت کام کرتے ہیں یا چلے آپ کی اولاد ہی ہے، گھر میں آپ کے بچے ہی ہیں، تو بعض اوقات ان کے ساتھ بھی زیادتی کی جاتی. ایک بچے پر بہت سی ذمہ داریاں ڈال دی جاتی، بہت سے کام. کیا ہے، بچہ ہے نا ہمارا، جو مرضی کرے اس کے ساتھ. نو. اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ چھوٹا بچہ بہت ہی لاڈلا پالا ہوا ہوتا ہے اور وہ ہر طرح کی زیادتیاں کرتا ہے اور ماں باپ اس کو کچھ بھی نہیں کہتے اور بڑوں کو کہتے ہیں تم ہی صبر کرو. یا بھائی بہنوں کا حق مار جاتے ہیں اور ماں باپ کچھ بھی نہیں بولتے، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، بھائی ہے نا، پھر کیا ہوا، تمہارے ہی بھائی ہے نا. تو یہ ساری ظلم کی قسمیں. کبھی وراثت میں حصہ نہیں دیتے، کبھی کسی اور طرح حق مارتے. تو ان چیزوں کی اجازت نہیں. تو ہر وہ شخص جس کے ساتھ کچھ اور لوگ کام کرتے ہیں، اگر وہ ان کا خیال نہیں رکھتا، ان کا حق انہیں نہیں دیتا، یا ایک پر بہت زیادہ کام ڈال دیتا ہے، یا دوسرے کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، یا اس کا خیال نہیں کرتا، کیئر نہیں کرتا، یا کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے گروپ بنا لیا اور باقی لوگ جو ہیں وہ لاوارث پھر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو فیور کرتا ہے، دوسرے لوگوں کو فیور نہیں دیتا، تو یہ تمام چیزیں انسان کے لیے پکڑ کا باعث ہوں گی. تو ذمہ داری ایک امانت ہوتی، اور کلکم راعٍ وکلکم مسئول، ہر شخص کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے، کوئی گھر میں ہے، کوئی باہر ہے، کوئی کسی ادارے میں ہے، کہیں پر. پھر اسی طرح غلاموں اور خادموں کی مار پیٹ، یہ بھی زیادتی اور ظلم ہے. آپ نے فرمایا جو ایسا کرے گا قیامت کے دن اسے اس وجہ سے بیڑیاں پہنائی جائیں گی، یعنی کہ اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے جائیں گے. پھر لوگوں کا مال ناحق کھانا یا ظلم سے مال چھین لینا، جیسے چوری، ڈاکہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ظلماً کسی کی زمین دبا لے گا، یعنی کسی کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لینا، کسی کے گھر پہ، کسی کی دکان پہ، کسی کے فارم پہ، کسی بھی طرح، تو وہ اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا، اس پر غضبناک ہوگا. پھر اسی طرح کسی پہ ایسی چیز کا بوجھ ڈال دینا جو اس کے ذمہ واجب ہی نہیں، لازم ہی نہیں. مثلاً کسی شخص نے قرضہ لیا ہی نہیں اور آپ چند جھوٹے گواہ لا کے اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دیں کہ جی اس نے مجھ سے 1 ملین قرضہ لیا تھا، اور یہ سارے گواہ موجود ہیں اور عدالت میں کیس لے جائیں اور جھوٹی اس سے ظلماً مال ہتھیائیں، حالانکہ نہ اس نے قرضہ لیا اور نہ ہی اس کا کوئی قصور. تو یہ سب بھی ظلم میں آتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 آدمی زمین کا مقدمہ لائے، جن میں سے ایک کا تعلق حضر موت سے تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آدمی کو قسم اٹھانے کا کہہ دیا تو دوسرا فریق یہ سن کے چیخ پڑا، کہنے لگا اس طرح تو یہ میری زمین لے جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ قسم کھا کے ظلم سے اپنی ملکیت میں لیتا ہے تو یہ ان لوگوں میں سے ہوگا جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں، نہ ہی ان کا تزکیہ کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یعنی جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کے مال، کسی کی کسی بھی چیز پر قبضہ کر لے، خواہ وہ پیلو کی ایک شاخ. کبھی ہوتا ہے نا 2 لوگوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے یہ میری چیز ہے، دوسرا کہتا ہے میری چیز ہے. تو جس کو یہ پتا ہے کہ اس کی نہیں اور وہ خواہ مخواہ دوسرے پر دلیر ہو کے اس کا مال چھین رہا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. چھوٹا سا بھی قسم، جھوٹی قسم کھا کے، چرب زبانی کے ساتھ یا بہت باتیں بنا کے کسی کا حق انسان دبائے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. پھر یہ ظلم یہ نہیں کہ صرف مسلمانوں پہ جائز نہیں، یعنی صرف مسلمانوں پہ جائز نہیں بلکہ نان مسلمز کے ساتھ بھی ظلم کی اجازت نہیں، کہ آپ کسی نان مسلم کی شاپ میں گھس جائیں اور وہاں سے کچھ چیزیں چرا لیں یہ کہہ کے کہ اچھا یہ تو
اللہ کو نہیں مانتے تو اس لیے ان کے ساتھ جو مرضی کرو، قطعاً نہیں. یا ایسے ہی ناحق کسی کی زمین پر آپ بم بلاسٹ کریں یا کوئی ایسی تخریبی کاروائیاں کریں اور ناحق لوگوں کی جان لیں، یہ سب ظلم میں آتا ہے. یعنی جس کا قصور کوئی نہیں، جس کا کوئی اس میں ہاتھ نہیں، ہم اس کو آپ پریشان کریں، اس کو تکلیف دے رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی کسی ایسے شخص کو قتل کر دے جس سے پہلے عہد و پیمان ہو چکا ہو تو اس قاتل کو جنت کی خوشبو تک نہیں ملے گی. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کسی مسلم اور نان مسلم کے درمیان کوئی کانٹریکٹ ہے، کوئی جانوں کے تحفظ کا، مال کا، یا گورنمنٹ کی سطح پر یا انٹرنیشنل لا کے تحت کہ آپ ہمیں نہیں کوئی نقصان دیں گے، ہم آپ کو نہیں دیں گے، یا پیس ٹریٹی ہے کوئی، اور پھر اس کو خلاف جا کے کوئی دھوکہ بازی سے دوسرے کے اوپر چڑھائی کر دے یا اس کی پراپرٹی کو نقصان پہنچائے، تو وہ یہ نہ سوچے کہ یعنی بغیر کسی وار کے ڈکلیئر کیے تو یہ چیز پھر ظلم میں شمار ہوگی، چاہے وہ کسی نان مسلم کے ساتھ ہی کیوں نہ کر رہا ہو. تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان ظلم حرام قرار دیا ہے. اس میں مسلم نان مسلم کی کوئی تفریق نہیں ہے، کسی پر بھی ظلم حرام ہے. اسی طرح یہ ہے کہ خواہ وہ نان مسلم کسی اسلامی کنٹری میں ہو یا مسلم کسی نان اسلامک کنٹری میں ہو، دونوں صورتوں میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں. اسی طرح جو قانون بنائے گئے ہیں جس میں انسانوں کی جان مال کے تحفظ کی گارنٹی دی جاتی ہے، ان قوانین کا احترام بھی ضروری ہے. مثلا ٹریفک کے قوانین، وہ کیا کہتے ہیں کہ ریڈ لائٹ پہ کیا کرو؟ آپ کہنے یہ تو کافروں نے بنایا یہ قانون، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، میں تو نہیں ریڈ لائٹ پہ رک سکتا، اور آپ دے گاڑی مارتے ہیں اور اس سے 4 لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، تو یہ قابل معافی نہیں ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی یہ فلاں نے قانون بنایا ہوئے میں اس کو جو چاہوں کروں. اگر وہ آپ کے دین سے کوئی اس میں ٹکراؤ نہیں ہے یا کوئی اس میں آپ کے دین ایمان کا کوئی نقصان نہیں ہے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ اس کا احترام کریں. وہ انسانوں کے جان مال کے تحفظ ہی کے لیے بنائے گئے. اسی طرح کسی کی گاڑی پہ حملہ کرنا، کسی کے مال متاع کو جلا دینا، کسی کی پراپرٹی کو تباہ کرنا، یہ سب چیزیں خیانت میں آتی ہیں اور ظلم میں آتی ہیں. اور ایک اور جرم یہ ہے کہ اس سے اسلام کی شکل بگاڑی جاتی ہے، اسلام کا غلط امپریشن لوگوں پر پڑتا ہے، مسلمانوں کا غلط امپریشن پڑتا ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. پھر یہ ہے کہ مسلمان نہ ظلم کرتا ہے نہ ظلم ہونے دیتا ہے. یعنی ظلم کی اجازت دے دینا لوگوں کو کہ وہ ظلم کرتے رہے، یہ بھی ظلم ہے. مثلاً آپ کے گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کی بہو پہ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور آپ اس لیے نہیں بولتے چونکہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور آپ کو اس سے محبت ہے اور آپ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتے، لہٰذا اپنی آنکھوں کے سامنے ظلم دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں. تو یہ بھی غلط ہے. آپ کا بھائی آپ کی بھابھی پر ظلم کرتا ہے، یا آپ کا شوہر اپنے بچوں میں سے کسی پہ ظلم کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ دے رہے ہیں، یہ بھی درست. کسی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ ماں اور باپ ہی کیوں نہ ہو. اگر ہمارے ماں باپ بھی ظلم کر رہے ہوں تو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملانی چاہیے، ان کو ظلم نہیں کرنے دینا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے ساتھ ہمدردی نہیں. اگر ہم ان کو اس طرح کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ بھی ڈوبیں گے اور سب کو لے ڈوبیں گے. تو غلط بات کوئی بھی کر رہا ہو، کسی کے حق پہ کوئی بھی زیادتی کر رہا ہو تو اس کو آگے سے پکڑ کے روکنا چاہیے، پیار سے عزت سے احترام سے سمجھانا چاہیے. وہ عزت احترام اپنی جگہ، مگر ظلم نہیں کرنے دینا چاہیے. بعض اوقات دیکھتے ہیں نا کہ پیرنٹس کسی ایک بچے کی طرف سارا جھک جاتے ہیں، ساری بھلائیاں اسی کو دیتے ہیں اور دوسرے بچے دیکھتے رہ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی خاص موقع پر ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی ہوتی یا ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوتا، تو وہ اس کا گرج لے کر، کیونکہ انسان ہے نا، ہیومن بینگز ہے. ماں باپ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ کوئی فرشتہ بن گیا، ایک بہت پائس ہو گیا. ایسی صورت میں بھی فرض بنتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہ آپ ایسا نہ کریں. بعض اوقات ماں باپ یک طرفہ ڈیسیژن لے لیتے، نہیں اس بچے نے بہت خدمت کی ہے لہٰذا میں اپنی ساری پراپرٹی اسی کے نام لکھ کے جا رہا ہوں. نو وے، اس کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ قیامت کے دن لن تنفعکم ارحامکم، تمہارے رشتے رحم کام نہیں آئیں گے، فائدہ نہیں دیں گے، کچھ نہیں حاصل ہوگا. تو خواہ مخواہ کا فیورٹزم اور طرفداری مال کی تقسیم میں یا کسی بھی طرح کے بینیفٹس میں، یہ درست نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے، obviously جو آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، آپ کی کیئر کرتا ہے، آپ کے دل میں اس کی محبت زیادہ ہے، لیکن جب کچھ دینا ہو،
عطیہ دینا ہو یا کوئی وراثت کی تقسیم ہو تو اس میں پھر فیوریٹزم نہیں ہوگا. وہ اللہ نے جو حق مقرر کیا جس کا اس کے مطابق اس کو دیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم ہونے دیتا ہے. نہ ظلم کرتا ہے نہ ہونے دیتا ہے, خود بھی نہیں کرتا اور کوئی کرے تو اس کو بھی روکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم کی 3 اقسام ہیں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ ایک ظلم کو کسی صورت میں نہیں چھوڑے گا. نمبر 2, ایک ظلم کو بخش دے گا. اور نمبر 3, ایک ظلم معاف نہیں کیا جائے گا. جس ظلم کو کسی صورت نہیں چھوڑا جائے گا وہ شرک ہے. وہ کیا ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ چھوڑے گا, یعنی معاف نہیں کرے گا. جس ظلم کو بخش دیا جائے گا وہ اللہ اور بندے کے مابین کیا ہوا ظلم ہے. یعنی انسان اللہ کے حق میں کوئی کمی کر دیتا ہے. شروع میں نے بتایا تھا نا, ظلم کا معنی نقص بھی ہوتا ہے, کمی کرنا بھی ہوتا ہے. اور وہ ظلم جس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے وہ 2 بندوں کا آپس میں ایک دوسرے پر کیا ہوا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ ہر صورت میں بعض مظلوموں کو بعض ظالموں سے قصاص دلوائے گا. یعنی قیامت کے دن ان کے اعمال لے کے دوسرے کو دے دیے جائیں گے. ظالم کے نیک اعمال مظلوم کو دے دیے جائیں گے, اور اگر پھر بھی حق باقی ہے تو مظلوم کے گناہ ظالم کے پلے میں ڈال دیے جائیں گے. تو اتنی بات سمجھ آ گئی ہے نا کہ نمبر 1, اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا. اللہ تعالیٰ خود بھی ظلم نہیں کرتے اور وہ بندوں کے لیے بھی پسند نہیں کرتے, اس لیے حکم دیا کہ آپس میں ظلم نہ کرو. اور آپس سے مراد تمام انسان ہے, صرف مسلم کو مسلم کے ساتھ نہیں, یا رشتہ دار کو رشتہ دار کے ساتھ نہیں. کہیں بھی 2 انسانوں کے درمیان کوئی ڈیلنگ ہوگی, لین دین ہوگا تو فیئر جسٹس کی بنیاد پر ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ ظلم اللہ اور بندے کے درمیان بھی ہوتا ہے اور باہم بندوں کے درمیان بھی ہوتا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان ایک ظلم اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے اور وہ شرک ہے. اور باقی جو عبادت میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے, کوئی اور حق اللہ تعالیٰ کا نہیں دے سکے, وہ عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے, حمد و ثنا کا نہیں کر سکے, تعظیم کا نہیں کر سکے, تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیں گے جس کو چاہیں گے. لیکن جو بندے بندوں پر ظلم کرتے ہیں تو ان کا بدلہ دلوائے دیں. ہاں, اگر اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے جس پر میں نے ظلم کیا اور مجھے بھی معاف کر دے, تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ چاہے تو قیامت کے دن مظلوم کو اپنی جناب سے کچھ دے دے اور اس ظالم کو اپنے فضل سے معاف فرما دے. ورنہ اگر توبہ نہیں کی تو پھر اپنی نیکیاں دینی پڑے گی. تو اس لیے انسان کو ہوشیار رہنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ خاندان کے اندر ہو یا معاشرے کے اندر کہیں پر بھی ظلم نہیں روا ہونا چاہیے, مال میں, جان میں, عزت آبرو میں, کسی بھی صورت, کیونکہ ظلم کے اندر نقصان ہی نقصان ہے, نقصان ہی نقصان. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت سے انسان محروم ہو جاتا ہے. ظالم محبت الہی سے محروم ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آل عمران 57, واللہ لا يحب الظالمین, اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں رکھتا, ظالم کامیاب نہیں ہوں گے. الانعام 21, انہ لا یفلح الظالمون, یقیناً ظالم فلاح نہیں پا سکتے. دردناک عذاب, ان الظالمین لہم عذاب علیم, سورۃ ابراہیم 22, ظالموں کے لیے یقیناً دردناک عذاب ہے. اللہ کی لعنت اور برا گھر, سورۃ غافر 52, یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولہم اللعنت ولہم سوء الدار, جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت ہے اور برا گھر. یعنی قیامت کے دن وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائیں گے, اور برا گھر کون سا؟ جہنم, وہاں جا پڑیں گے. پھر ایک اور بات جس سے ڈرنا چاہیے وہ یہ کہ ظالم کی پکڑ اچانک ہوتی. اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا رہتا, شاید یہ پلٹ آئے, شاید توبہ کر لے, شاید چھوڑ دے. لیکن جب وہ ظلم کرتا چلا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ پھر اچانک اس کو دبوچ لیا جاتا ہے اور پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. جیسے کوئی مثال یاد کریں, جیسے مختلف قوموں کی پکڑ ہوئی. اس کے علاوہ جیسے فرعون کتنا بڑا ظالم تھا, اچانک کیسے ان کے اوپر مار پڑی, انہیں ہوش ہی نہ آئی. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو دنیا میں مہلت دیتا رہتا ہے, لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا. پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ. کیا معنی ہے اس کا؟ تیرے پروردگار کی پکڑ اسی طرح ہے جب وہ بستی والوں کو پکڑتا ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں
تو بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دینے والی اور بڑی ہی سخت ہے، بہت سخت پکڑ ہے اس کی. پھر ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا باعث بھی ہوگا، یعنی اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا ہر طرف. پھر اسی طرح ظلم ضروری نہیں کہ کوئی بڑے بڑے ظلم ہو، چھوٹے ظلم بھی قابل مواخذہ ہے. مثلاً اگر کوئی کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرتا ہے تو خواہ وہ ایک بالش کی کیوں نہ ہو، جسٹ ایک بالش، جیسے ایک دیوار کھڑی کرنے کی جگہ ہوتی. مثلا اگر کوئی دیوار بنا رہا ہے تو اپنی باؤنڈری وال کو اپنی زمین میں بنانے کے بجائے دوسرے کی زمین میں بنا دے یا تھوڑی سی ادھر کسکا دے. تو ایک بالش، پوری باؤنڈری وال تو دور کی بات، اگر صرف اتنی سی زمین بھی اس نے ظلمن اپنی طرف کھینچ لی تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو اس بات پہ مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسے 7ویں زمین تک کھودے، ڈگ کرے، کھودے 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 7ویں زمین تک نیچے، اتنی مشقت کرائی جائے گی. پھر وہ اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے، حشر کے میدان میں. استغفر اللہ. تو ہو سکتا ہے اس کے نامہ اعمال میں اور بہت سی نیکیاں ہوں جس کی وجہ سے آخر میں جنت میں جانے کا فیصلہ ہو جائے، لیکن اس ظلم کی وجہ سے وہ اتنی بڑی بلا اپنے گلے میں لے کے لٹکائے پھرے گا. لیکن تھوڑا سا ایکسٹرا وزن ہو جاتا ہے، اپنا ہی وزن زیادہ ہو جاتا ہے، سانس لینا مشکل ہوتا ہے، اور اگر بیگ بھاری ہو جائے تو چلنا مشکل ہوتا ہے. سردیوں میں کپڑے زیادہ پہن لیں تو زندگی عذاب بن جاتی. کہاں یہ کہ 7 زمینوں کا توق گلے میں لٹکا کے پھر انسان، اور وہ زمین کہاں گئی جو کسی کی ہتھیائی تھی، وہ تو مر کے وہیں چھوڑا ہے، تو اپنے تو کسی کام نہ آئی، صرف چند سال کے لیے، اور صرف لالچ کی بنیاد پر کسی کا حصہ مار لے انسان. اس لیے انسان کو چھوٹے چھوٹے ظلم سے بھی بچنا چاہیے. اور کہاں یہ کہ انسان بہن بھائیوں کی زمین پہ ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہو اور عورتوں کو حصہ ہی نہ دے اس میں سے اور اپنے ہاتھ سے لکھ دے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص ساری زندگی نیک کام کرتا ہے، انتہائی عبادت گزار، مرتے وقت وصیت غلط لکھ جاتا ہے، وراثت کی تقسیم میں ظلم کر جاتا ہے، پوری زندگی کی عبادت برباد ہو جاتی ہے، انسان اپنے جہنم کا ایندھن اکٹھا کر کے جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود کتنا ظلم ہو رہا ہے یہ لوگوں کے اوپر. اور عموماً معاملات میں ہی ظلم ہوتا ہے، لین دین میں ہی ظلم ہوتا ہے نا، کہ جب کسی کے حصے بنا کر کسی کا حق اس کو دینا ہوتا ہے تو اس میں انسان پرواہ نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے گا. یہ بہت بڑا نیک انسان تھا، بڑا عبادت گزار تھا. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس نے جن جن پر ظلم کیا ہوگا وہ آ کر اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. پھر ایک مظلوم آ جائے گا اور اب اس کی نیکیاں بھی ختم، لہذا مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، اور وہ بڑے سے بڑا متقی، پرہیزگار اور نیک انسان جو بڑا ہی عبادت گزار تھا، خالی ہاتھ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. عبادت اپنی جگہ، تقوی اپنی جگہ، نیکیاں اپنی جگہ، لیکن لوگوں کے حقوق میں کمی بیشی اور ان کے ساتھ ظلم زیادتی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اس سے دوسروں کی زندگیوں میں بڑی تکلیف اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. انسان ان کو غمگین اور دکھی کر دیتا ہے. بعض اوقات وہ ظلم صرف ان پر نہیں، ان کی نسلوں پر بھی ساتھ ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ ناحق ایک لقمہ بھی کھانا یا ناحق کسی اور کا کپڑا پہننا بھی عذاب کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے. جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا تو اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر جہنم کا کپڑا پہنائے گی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. 18011 اس کا نمبر ہے. یعنی کس قدر ڈرنے کی بات ہے، کس قدر فکر کی ضرورت ہے. اسی لیے عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بڑے بزرگ جو ہوتے تھے وہ کہیں کسی کے پاس جاتے تو واپسی پر، جدائی پر کہتے اچھا کھایا پیا معاف کر دینا، یا کوئی حج پہ جا رہا ہے یا کچھ، تو انہیں شاید حدیثیں تو یاد نہیں تھی، لیکن وہ ایک دین کا عملی پہلو جو ان کی زندگیوں میں تھا وہ نسل در نسل پریکٹس چلتی چلی آ رہی تھی. اب تو یہ پریکٹسز بھی ختم ہو گئی ہیں، اس قدر جہالت ہو گئی کہ کسی سے معافی مانگنا اپنی عزت اور انا کے خلاف سمجھا جاتا ہے. حدیث کا اگلا حصہ ہے یا عبادی کلکم ضال فاستہدونی اہدکم. اے میرے بندو تم سب کے سب بھٹکے ہوئے ہو، یعنی صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے، الا من ہدیتہ، مگر جس کو میں نے ہدایت دی، یعنی جس کو میں نے علم دیا، جس کو میں نے توفیق دی، یعنی علم بھی دیا اور عمل کی توفیق بھی دی. ہدایت کے 2 معنی ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. ایک ہدایت ارشاد ہوتا ہے اور ایک ہدایت توفیق ہوتا ہے. ہدایت ارشاد ہوتا ہے جس میں کسی کو کوئی علم حاصل ہو جاتا ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے، اور ہدایت توفیق کیا ہے
کہ جس میں عمل کی توفیق ہو جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن ان کا عمل کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ صرف دوسروں کو بتاتے رہتے، خود کچھ نہیں کرتے. اور کچھ لوگوں کے پاس زیادہ علم تو نہیں ہوتا لیکن عمل میں بہت اچھے ہوتے ہیں، معاملات میں بڑے کھڑے ہوتے ہیں، لین دین میں بڑے سچے ہوتے ہیں، زبان کے بہت اچھے ہوتے ہیں. تو اس لیے کلکم ضال، تم سب بھٹکے ہوئے ہو، یعنی غلطیاں کرتے رہتے ہو، ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہو. مگر یہ کہ جس کو میں ہدایت دوں، یعنی جس کو میں علم دوں اور عمل کی توفیق بھی دوں. تو یہ کہاں سے ملیں گی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. فاستہدونی اہدکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، یعنی مجھ سے ہدایت مانگو، عمل کی توفیق مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا. تو یہ انسان کی اپنی قابلیت نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے یہ سب کچھ، علم کا بھی ملنا اور پھر عمل کی توفیق ملنا. اور یہ یاد رکھیے کہ ہدایت اللہ ہی کی ذمہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا، ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، ہدایت دینا ہمارے ہی ذمہ ہے. ہدایت اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے پاس ہے، کیونکہ علم کامل اسی کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. دنیا کا بڑے سے بڑا اسکالر اور بڑے سے بڑا مفسر اور بڑے سے بڑا سائنٹسٹ نہیں جانتا مگر وہی جو اللہ نے اس کو دیا، اور اصل علم اسی کے پاس. اور جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پاتا ہے. من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون. جسے اللہ دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے ومن یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونہ ونحشرهم یوم القیامۃ علی وجوہہم عمیا وبکما وصما مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا. جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت پا سکتا ہے، جسے وہ گمراہ کرے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے سوا آپ کوئی مددگار نہ پائیں گے. اور قیامت کے دن ہم انہیں اوندھے منہ، اندھے، گنگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ بجھنے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے، یعنی آگ ٹھنڈی نہیں ہونے پائے گی. تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نہ ہوتی. اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اللہ اگر تو ہدایت نہ دیتا اور فضل نہ فرماتا تو نہ ہم صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا. آج بھی آپ دیکھیں بہت سے لوگ اندھیروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں ادھر ادھر، پتہ ہی نہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے نعمت ہدایت کے ملنے پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے ان لوگوں کو بھی اس رستے پر لانا چاہیے. اور اس سے نہیں گھبرانا چاہیے لوگ بدلتے نہیں، لوگ سنتے نہیں، لوگ مانتے نہیں، لوگ پڑھتے نہیں. وہ تو اللہ ہی دے گا نا. ہمارا فرض کیا ہے؟ کوشش کرتے رہیں اور حد الوسع کوشش کرتے رہیں، کیونکہ علم نور ہے اور علم سے عمل کے دروازے کھلتے ہیں. جس کو علم حاصل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، اگر وہ آنےسٹ ہو اپنی طلب میں تو اللہ تعالیٰ اسے عمل کی توفیق بھی دے دیتے ہیں. اس لیے اپنے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے اور دوسروں کے لیے بھی. اپنے بچوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی کرنی چاہیے، اور جس طریقے سے ہو سکے ان تک میسج پہنچانا چاہیے تاکہ وہ بھی برے انجام سے بچ سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جہنمی کو جنت میں اس کا متوقع ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرتے تو یہ تمہاری جگہ ہوتی. بالکل ایسے جیسے کوئی موبائل میں آپ کو کسی بہت خوبصورت گھر کی تصویر اتار کے دکھائے کہ اگر تم فلاں ملک میں جاتے تو یہ گھر تمہیں ملتا، یا اگر تمہیں فلاں جاب ملتی تو ساتھ یہ گھر ملتا، یہاں رہتے تم. لیکن چونکہ تم نے پڑھا نہیں، تم نے کام نہیں کیا، تم نے اپلائی نہیں کیا، تم نے کوشش نہیں کی، تو بس جہاں ہو پھر وہیں رہو. تو قبر میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا، وہ تھا تمہارا گھر لیکن تم نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. تو اس وقت وہ تمنا کرتا کاش مجھے بھی اللہ نے ہدایت سے سرفراز کیا ہوتا، کاش مجھے بھی ہدایت ملتی تو میں یہاں ہوتا. اور یہ بات اس کے لیے بہت حسرت کا سبب بن جاتی. اور ہر جنتی کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، ہر جنت والے کو جہنم کی جگہ دکھائی جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں یہاں ہوتا. پھر وہ اس پر شکر ادا کرتا ہے. تو پیاری بہنوں، آپ سب کو اس بات کی توفیق مل جانا کہ آپ اپنے گھر بار کام کاج چھوڑ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کردہ یہ حدیث سنیں، تو یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے ہے.
ورنہ آپ سے بھی زیادہ بہت سے لوگوں کے پاس سہولتیں ہوں گی، وقت ہوگا، فرصت ہوگی، فراغت ہوگی، لیکن وہ اس وقت کہیں اور گھوم پھر رہے ہیں، تو اس پر کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. اور کبھی بھی کوئی ناشکری کا کلمہ ہمارے منہ سے نہیں نکلنا چاہیے، بلکہ ان پر بھی رحم کرنا چاہیے اور ان کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، انہیں توجہ دلانی چاہیے یا دہانی کرانی چاہیے تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اکیلے سیکھتے اور خود ہی عمل کرتے تو آپ اکیلے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ دوسروں کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو آپ ایک پوری جماعت بن جاتے ہیں. آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے کرتے ہیں، اور پھر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور پھر جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. استقامت اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو کر بھلا ہو بھلا، جو کسی کا بھلا کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کا کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر کبھی بھی نہیں مار. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. تو ظالم کی بجائے محسن بننا چاہیے. لیکن یاد رکھیے کہ ہدایت کے لیے انسان کے اندر طلب بھی ہونی چاہیے. فاستہدونی، اسے مانگنا چاہیے کہ اللہ تو دے، اللہ تو راہ دکھا. اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو سیدھا راستہ دکھا. اور اتنی تکرار کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت مانگی جا رہی. تو گویا ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. ہر دو نمازوں کے بیچ میں ہمارے اندر ایسی ضروریات آ جاتی ہیں، ہمارے ذہن میں، سوچ میں، کسی بات میں کنفیوژن ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ڈیسیژن لینے میں مشکل ہو رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی کام کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی، کوئی بات عمل کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہی ہوتی. تو اس وقت فوراً نماز کا وقت آ جاتا ہے، تو وہ سارے غم، تکلیفیں، پریشانیاں، وہ بوجھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھ کے کہنا چاہیے، یا رب مجھے تو اس معاملے میں ہدایت عطا کر، تو مجھے میری رہنمائی فرما کہ میں کدھر کو جاؤں، میں کیا کروں، کیسے کروں. اگر کوئی مشکل ہے تو اس کے لیے دعا مانگے، اللہ اس سے نکلنے کی راہ دکھا دے. مشکلات ایسے ہی نا اندھیرے ہیں، جیسے نہیں پتا چلتا کہ دروازہ کیا ہے. مثلا اگر آپ پہلی دفعہ اس بلڈنگ میں آئے اور گھوپ اندھیرا اور رات کا وقت ہو اور آپ کو پتہ ہی نہ دروازہ کدھر ہے نکلنے کے لیے، تو آپ کیا کریں گے؟ ادھر ہاتھ ماریں گے، ادھر ماریں گے، ادھر ماریں گے، کرتے کرتے پھر آپ کو یہ محسوس ہوگا ہاں یہاں کوئی دروازہ ہے، لیکن یہ نہیں پتہ یہ جاتا کدھر ہے. پھر وہ زندگی کیسی زندگی ہے جس میں انسان کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے جانا کدھر. ایسے ہی ہمارے اوپر اندھیرے آتے رہتے ہیں، کنفیوژن کے، ڈیسیژن لینے کے، کیا کریں کیا نہ کریں، کون سا طریقہ اختیار کریں. ہم تو فیوچر نہیں دیکھ رہے نا، ہمیں تو نہیں پتا کون سے راہ اختیار کرنے میں ہمارا فائدہ ہے. تو پھر اتنا پیارا موقع ہے نماز کا کہ ہر نماز میں فوراً اس مسئلے کو سامنے رکھ کے، اگر فرض بھی پڑھے تو 4 دفعہ وہ دعا مانگ لے کہ اللہ تو دروازہ دکھا دے کدھر سے نکلنا اور کون سا کام کرنا ہماری آخرت کے لحاظ سے زیادہ بہتر ہے. تو آپ دیکھیے کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے دروازے کھولتے ہیں. پھر کیونکہ ایک چھوٹی سی بھی لائٹ ہو گئی نا تو آپ کو فوراً پتہ چلے گا نکلنے کا راستہ یہ. تو وہ چھوٹا سا اسپارک پھر اگر اللہ کی چھوٹی سی رحمت بھی آ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن اگر انسان کے اپنے اندر ہی طلب نہیں اور دعا نہیں، وہ مانگتا ہی نہیں، تو پھر اس کو کوئی راہ نہیں دکھا سکتا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین. کہ جسے آپ چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ ہی ہے جو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے کہ کون کون ہدایت پر ہے، اور جسے وہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ بھی نہیں کر سکتا. ومن یہد اللہ فما لہ من مضل، سورۃ الزمر 37. جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. انبیاء کیا کرتے ہیں پھر؟ انبیاء صرف راہ دکھاتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سورۃ الشورى 52. بلا شبہ آپ سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، آپ صرف بتا رہے ہیں ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، لیکن وہاں پہنچنے کی توفیق صرف اللہ دیتا ہے. اسی طرح انبیاء کے بعد علماء اور جو بھی مبلغین دعات ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں؟ صرف ڈائریکشن دیتے ہیں کہ ادھر جاؤ. جس کو وہ ڈائریکشن ملے وہ ادھر جاتا ہے یا نہیں، یہ پھر اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. کیونکہ بتایا تو سب کو جاتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ عمل میں بہت آگے نکل جاتے ہیں اور کچھ لوگ وہیں کھڑے رہتے ہیں. تو جس کی جو طلب ہوتی ہے، جدھر جانے کا شوق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہ رستے کھول دیتا ہے، اس کے لیے ادھر ہی لے جاتا ہے اسے. ہدایت کے لیے جو دعا مانگنے کا کہا گیا، اس میں ہم کسی بھی طرح دعا مانگ سکتے ہیں، اپنی اردو، عربی، انگریزی جو بھی ہے، لیکن مسنون دعائیں بھی ہیں، اگر ان کو یاد کر لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا مانگتا ہوں.
اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب اپنی نماز شروع فرماتے تو یہ دعا پڑھتے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. بہت ہی خوبصورت دعا صحیح مسلم ہی کی ہے کہ اے اللہ جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب. پکارنے کے مختلف انداز ہیں نا، اور یہ اس بات کا اظہار بھی ہے کہ وہ رب نہیں ہے، وہ کچھ نہیں دے سکتے کر سکتے، اصل کرنے والا اللہ ہی ہے. آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، ظاہر اور باطن کے جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. ہدایت کی وہاں بھی ضرورت ہوتی ہے نا، صحیح چیز کی، صحیح ڈائریکشن لینے کی، جہاں لوگوں میں اختلاف بہت ہو. جیسے بعض اوقات فقہی اختلافات ہوتے ہیں، بعض اوقات گروہی، لسانی، کئی طرح کے اختلافات ہوتے ہیں. انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرے کیا، کدھر جائے. اور عموماً شیطان ایسے معاملوں میں کنفیوز کر کے انسان کو دین سے ہی دور کر دیتا ہے، حق سے ہی ہٹا دیتا ہے بعض اوقات. تو ایسی صورت میں بھی انسان کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خیر کی راہ دکھا اور حق پر مجھے جما دے. اب آپ دیکھیے یہ دعا کون مانگ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حق کی جن باتوں میں اختلاف ہو گیا ہے تو مجھے ان میں سیدھے رستے پر رکھ. کتنی پیاری دعا ہے. اچھا، ایک وقت ہوتا ہے جو انسان کو علم نہیں ہوتا، پھر ایک وقت آتا ہے اللہ تعالیٰ روشنی دکھاتا ہے، آپ کو قرآن کی سمجھ آنے لگتی، حدیث کی سمجھ آنے لگتی، پھر اس میں لوگ اختلاف شروع کر دیتے، نہیں اس کا یہ مطلب نہیں، یہ مطلب، یہ کام ایسے نہیں ایسے کرو. اچھا، تو بہت سے لوگ اس طرح کی باتیں سن کے کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب میں یہ نہیں پڑھ رہا تھا تو زیادہ اچھا تھا، یہ جھگڑے تو نہیں سنتا تھا، واپس چلو. وہ اچھے بھلے دین میں آ کے واپس چلے جاتے. کئی لوگ اس طرح بھٹکتے ہیں. کئی لوگ باہر تو نہیں جاتے لیکن اندر رہ کے بھی ایک عجب پریشانی اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں. تو وہ کون دور کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں سوائے اللہ کے. تو ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے کہ جب کوئی مذہبی اختلاف کرے، فقہی اختلاف کرے، مسلکی اختلاف کرے، کچھ کرے، کیا کہے؟ اللہ سے مانگے، یا اللہ مجھے تو تجھے راضی کرنا ہے، اور مجھے وہ رستہ چاہیے جو سب سے زیادہ تجھے پسند ہے. مجھے نہ اپنے نفس کا کوئی لذت چاہیے یا اپنے کسی خاص گروہ کی کوئی رعایت چاہیے، مجھے وہ چاہیے جو تجھے پسند ہے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اور حق سامنے آ جائے تو قبول کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، نہ اندر کی نہ باہر کی. کیونکہ بعض اوقات حق سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ یہی حق ہے، یہی سچ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن ہم کیوں نہیں آگے بڑھ کے اس کو لیتے؟ نہیں، وہ ہمارے امام نے نہیں فرمایا، یا فلاں نے نہیں کہا، اس کی اجازت نہیں، اس کی رخصت نہیں، نہ اس کے رہے نہ اس کے رہے، کچھ بھی نہ کیا. کیونکہ یہ بہت سے اختلافات اور بحثوں کا مقصد اصل میں کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو صرف اپنا بنا لیا جائے، کہ جو مجھے پسند ہے سب کو اس کا قائل کر لیا جائے. تو ہماری پسند کیا ہونی چاہیے؟ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ تھوڑی دیکھنا میرا استاد کیا کہتا ہے، میری جماعت کیا کہتی ہے، میرا گروہ کیا کہتا ہے. کیا کوئی استاد، کوئی جماعت، کوئی گروہ، کوئی لیڈر، کوئی امام بچائے گا قیامت کے دن؟ نہیں. تو حق کو تلاش کرنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کی سنسیئر، سنجیدہ اور سچی، آنےسٹ ڈیزائر اور دعا اور طلب یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے چوز کر دیں کہ اس میں سے آپ کو کیا پسند ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جو آپ کو پسند ہے بس مجھے وہ کرنا ہے. مجھے یہ نہیں دیکھنا کس کو کیا پسند ہے، مجھے یہ دیکھنا آپ کو کیا پسند ہے. بس میرا ہاتھ پکڑ کے آپ اس طرف لے جائیں. جب انسان اپنی طلب میں آنےسٹ ہوگا تو بلیو میں اللہ تعالیٰ ضرور راہ دکھا دے گا. لیکن اگر اندر میں کوئی خرابی ہوتی ہے نا، کہ جب آپ کے اندر کسی ایک طرف آپ جھک رہے ہوتے ہیں یا دوسری طرف جھک رہے ہوتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے کہ چلو بھٹکتے رہو. پھر اینڈ آف دا ڈے ہم نے کس کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے؟ کس نے ہمارے اعمال دیکھنے، کس نے حساب لینا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اس لیے اس کو راضی کرنا ہی ہمارا منتہا نظر ہونا چاہیے. بس یہ ہمارا گول کہ اس کو راضی کرنا ہے، بندوں کو نہیں. کیونکہ اگر آپ بندوں کی مرضی کی 100 باتیں کریں گے نا اور ایک صرف آپ نے ان کے خلاف کر دی نا، تو کیا ہوگا؟ وہ 100 بھول جائیں گے اور ایک پہ پکڑ لیں گے آپ. کبھی بندے بھی راضی ہوئے؟
اگر بندوں کو راضی بھی کرنا ہے تو بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے بس. اور پھر اس کے بعد انسان کو اتنا اطمینان ہوتا ہے کہ ساری دنیا بھی ناراض ہو جائے تو انسان کہتا ہے یارو تیری خاطر بس، اگر تو راضی ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں، اور اگر تو ناراض ہے اور ساری دنیا مجھ سے راضی ہے، سب مجھ سے خوش ہیں، تو مجھے کوئی فائدہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے کہ اختلاف کے معاملے میں مجھے تو سیدھے رستے پر رکھ، بے شک تو ہی جسے چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت فرماتا ہے. پھر دوسروں کو بھی اللہ سے ہدایت مانگنا سکھانا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہدایت دیتی ہوں کسی کو یہ دیتا ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ ہی کی طرف راغب کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے علی یہ دعا مانگا کرو، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اور سیدھا رکھ. اور ہدایت کے وقت اپنے راستے کی ہدایت اور سیدھا کرنے کی دعا کے وقت تیر کے سیدھا ہونے کو پیش نظر رکھو. جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے نا، تو یا اللہ مجھے اتنا سیدھا کر دے، کوئی ٹیڑھ نہ رہے مجھ میں، نہ میری تھنکنگ میں کوئی ٹیڑھ رہے اور نہ میرے عمل میں، اسٹریٹ. سددنی، تسدید کہتے ہیں تیر کو سیدھا کرنے کو. حضرت حسین بن علی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھائے جن کو میں وتر میں پڑھتا ہوں. ابو داؤد کی روایت ہے اور وہ کلمات ہیں، اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارک ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک. تو یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی تھی جو وتر میں پڑھتے تھے. پھر اسی طرح جب کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے اس کو بھی دعا سکھانی چاہیے ہدایت کی. یعنی کوئی نیو مسلم ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے بڑا نازک مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ ادھر آئے یا واپس پلٹ جائے، اور کئی کیسز میں ہوتا بھی ہے کہ لوگ آتے ہیں اور پھر پیچھے چلے جاتے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان ہونے والے آدمی کو یہ دعا سکھاتے تھے. یعنی جو بھی اسلام لاتا اس کو یہ دعا سکھاتے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. اور یہ دو سجدوں کے بیچ میں بھی پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی. پھر فرمایا، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر وہ جسے میں کھلاؤں. فاستطعمونی اطعمکم، مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا. وہ ہمارا رب ہے نا، وہ رازق ہے، وہ کھلاتا ہے. تو جب بھی کوئی ضرورت ہو تو اس سے مانگی جائے، اس سے قریب ہو. اب دیکھیے کہ یہ حدیث اس لحاظ سے اتنی خوبصورت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اپنی حاجتیں، اپنی ضرورتیں، اپنے دل کے حال شیئر کر رہے ہیں. یا اللہ مجھے بھوک لگی، آپ کھانا کھلائیں. یا اللہ مجھے کپڑا پہنائیں. یا اللہ میری فلاں ضرورت پوری کر دیں. اور آپ یقین کریں کہ کبھی پورا توکل کر کے آپ کریں تو صحیح. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں اچھا انگور کھانے کا دل چاہ رہا ہے، ہوتا ہے نا، اللہ بس اللہ ہی کرتے ہیں آپ. اور یقین کریں آپ سب کے ساتھ یہ میریکل ہوئے ہوں گے کہ آپ نے سوچا ہی صرف کہ یا اللہ یہ چاہیے اور وہ اتنا زیادہ آپ کے سامنے آ گیا، ایون بغیر آپ کی کسی کوشش کے. لیکن ہم مانگتے نہیں ہیں نا، ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے ہم کام کرتے ہیں نا، پیسے ہیں ہم خود ہی خرید لیں گے، کھا لیں گے، اور پھر غلط چیزیں کھاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں. تو ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا ہمارے لیے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے. تو یہ بھی مانگا کریں، یا اللہ جو میری باڈی کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے، میرے لیے نفع مند ہے، تو مجھے وہ کھلا. بس مجھے اس کی طلب رہے، جو نقصان دہ چیزیں وہ میرا شوق ہی نہ رہے کھانے کا. میں کھلاتا ہوں، مجھ سے مانگو میں کھلاؤں گا. لیکن ہم بندوں کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کون میرے لیے کیا کرے گا. اور پھر جب بندے بےچارے خود محتاج کر نہیں پاتے، پھر ہم ان سے گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، ان سے ناراض رہتے ہیں، تعلقات خراب کر لیتے، پھر اس کا الٹا وبال دل پہ پڑتا ہے، اپنے دل بوجھل ہوتا ہے، وہ کڑتے جلتے رہتے. کیا زندگی کن بیکار چیزوں میں ہم گزارتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نفع کے لیے ہمیں بندوں سے اوپر اٹھا دیتا ہے کہ سب کچھ مجھ سے جوڑو، مجھ سے وابستہ کرو. یہ ہے توحید خالص، کہ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں میں بھی اللہ کی طرف نظر، بندوں کی طرف لالچ نہیں. کیونکہ جب بندوں سے لالچ ہو جاتی ہے تو انسان چھوٹا پڑ جاتا ہے اور بندہ ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے، بندے نہیں پورا کر سکتے. تو کھانے میں کھانا بھی آتا ہے، پینا بھی آتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو
سورۃ الواقعہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں ان کا جو سورس ہے، یعنی جیسے اگانے والی وہ اگتی ہیں جو آسمان سے کچھ پانی اترتا ہے، اور اسی طرح باقی بھی تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی آتی ہیں. پھر کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم اگاتے ہو، کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم ہی اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو ضرور اسے ریزہ ریزہ کر دیں. پھر تم تعجب سے باتیں بناتے رہ جاؤ کہ بے شک ہم تو تاوان ڈال دیے گئے، بلکہ ہم بے نصیب ہیں. پھر کیا تم نے دیکھا کہ وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا ہے یا ہم ہی اتارنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دیں. پھر تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے اس درخت کو پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ یہ آگ جو تم جلاتے ہو، کیا اس کے درخت کو ہم نے پیدا کیا یا تم پیدا کرنے والے؟ ہم نے اسے مسافروں کے لیے ایک نصیحت اور فائدے کی چیز بنایا، سو آپ اپنے بہت عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کریں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں مخلوق کو کہ یہ کھانا جو تم کھا رہے ہو یہ تم اگاتے ہو، وہ جو بیج تم ڈالتے ہو زمین میں اسے درخت تم اگاتے ہو، اور اس پہ پھل پھول تم لگاتے ہو، تمہاری غذا تم خود بناتے ہو، کوئی بھی تو نہیں، سب کچھ وہیں سے آتا ہے. اور پھر پانی کا بھی ذکر کیا اور پھر آگ کا، کیونکہ آگ پکانے کے کام دیتی ہے. یعنی ایک تو ہے فوڈ اٹ سیلف، اور دوسرا پھر یہ کہ اس کو کوک کرنا اور فوڈ سے متعلق اور چیزیں، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انتظامات کیے. اس لیے جب کسی چیز کی کمی ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہیں ضرور عطا کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ میرا رب کون ہے؟ الذی خلقنی فہو یہدینی والذی هو یطعمنی ویسقینی. میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے راہ دکھاتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. تو ہدایت اور کھانا پینا ایک روحانی ضرورت اور ایک جسمانی ضرورت، یہ ساری رب العالمین ہی پوری کرتا ہے. جب کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا جاتا تو آپ بسم اللہ کہتے. جب کھانے سے فارغ ہوتے تو کہتے اے اللہ تو نے ہی کھلایا، تو نے ہی پلایا، تو ہی غنی کرتا ہے، تو ہی فقیر کرتا ہے، تو نے ہدایت دی، تو نے زندگی عطا فرمائی، جو تو نے عطا کیا اس پر تیری تعریف ہی تعریف ہے. یہ دعا پڑھتے تھے آپ، اللہم اطعمت و اسقیت و اغنیت و اقنیت و ہدیت و احییت فلک الحمد علی ما اعطیت. یہ تو پیارے پیارے الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے. اور آپ دیکھیے کہ جب کھانا آپ کے سامنے رکھا ہو اور آپ اسے کھائیں، اور جب آپ کے اندر ایک خوشی کی کیفیت آئے، بھوک ختم ہو جائے، اور پھر آپ دینے والے کی تعریف کریں، تو یہ شکر اس سے بہتر ہے جو آپ کو ملا، جو آپ دے رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے. ایک اور دعا بھی ملتی ہے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وصوغہ وجعل له مخرجا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی تعریف ہے جس نے کھلایا پلایا اور اس کو آسانی سے جسم میں نگلا دیا، یعنی صوغہ ہو یعنی جسم میں پیوست کر دیا، ہمارے لیے انرجی بنا دیا اور اس کے نکلنے کی راہ بنائی. پھر بیمار کو بھی اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کو کھانے پینے میں مجبور نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی ان کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس نے انتظام کیا ہوا ہے. ایک اور دعا بھی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. اس اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ کھلایا اور پلایا اور مجھے رزق عطا کیا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں. تو جو شخص کھانا کھا کے یہ دعا پڑھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ اتنا شکر گزار، حالانکہ فائدہ بندہ ہی اٹھا رہا ہے، کھائے بھی رہا ہے، اور پھر صرف ایٹیٹیوڈ، رویہ، طریقہ، معاملہ. تو شکر گزاری اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے، لیکن اپنی لا علمی کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے ان مواقع سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم سمجھتے صرف نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حالانکہ کھانا کھا کر دعا کرنے سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. تو ہر موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. پھر یا عبادی کلکم عار، اے میرے بندو تم سب برہنہ و ننگے، الا من کسوتہ، مگر جس کو میں ڈھانپوں، فاستکسونی اکسکم، تو مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا. انسان جب ماں کے پیٹ سے آتا ہے باہر تو کون سے کپڑوں میں ہوتا ہے؟ ننگا ہوتا ہے نا. تو سب انسان ننگے پیدا ہوتے ہیں. کلکم عار، مگر جس کو میں پہناؤں تو مجھ سے مانگو. پھر یہ کہ لباس دو طرح کے ہیں، قرآن مجید میں 2 طرح کے لباسوں کا ذکر ہے. ایک ہے ظاہری لباس اور ایک ہے روح کا مانوی لباس، یعنی جسم کا لباس بھی اور روح کا لباس بھی. روح کا لباس تقویٰ ہے نا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لباس پہن کر یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی لباس پہن کر بھی اللہ کا شکر ادا کرے تو اس پر بھی معافی ہے گناہوں. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ لباس مجھے اللہ نے دیا ہے، اس کی عنایت ہوئی مجھ پر. لیکن ہم عام طور پر کیا سوچتے ہیں کہ فلاں نے گفٹ کیا، فلاں نے دیا، وہ فلاں خرید کے لایا، یہ شادی کا ہے، یہ فلاں موقع کا ہے. اس میں اللہ کی یاد کم ہوتی ہے. تو ہم نے دنیا میں رہنا، ساری ضروریات پوری کرنی ہے. مومن اور غیر مومن میں فرق کیا ہے؟ غیر مومن ہر چیز کو اپنی قوت سمجھتا ہے کہ میری قوت سے ہی سب کچھ آیا، اور مومن یہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب نے سب کچھ دیا، کیونکہ اس کا سورس تو رب ہی ہے نا. چاہے وقتی طور پر آپ اسباب اختیار کرتے ہیں کہ آپ خرید کے لاتے ہیں، ٹیلر کو دیتے ہیں، یہ بنے بنائے لاتے ہیں اور پہنتے ہیں، لیکن اوریجن کہاں سے؟ دھاگے کی یا جو بھی مٹیریل کپڑے میں استعمال ہوتا ہے وہ کہاں سے بنتا ہے؟ انسان تو نہیں بناتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا سورس پیدا کیا ہے. کپڑے نہ ہو، ضرورت کے نہ ہو تو بھی اللہ سے مانگے، اللہ آپ پہنائیں. پھر فرمایا انکم تخطئون باللیل والنہار، بندو تم دن رات گناہ کرتے، ہر وقت گناہ ہوتے ہیں. وانا اغفر الذنوب جميعا، اور میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. فاستغفرونی اغفر لکم، مجھ سے بخشش مانگو میں معاف کر دوں گا. مایوس نہ ہو، سارے گناہ معاف ہوں گے، لیکن شرط کیا ہے؟ استغفار. کچھ گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں، جیسے کھانا کھا کے دعا پڑی، نماز کے بعد دعائیں کی، سوتے وقت اٹھ کے مختلف کام کرتے ہوئے کپڑے پہن کے، اس سے کچھ گناہ جھڑتے جاتے ساتھ ساتھ چڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ جھڑتے، صفائی ہوتی رہتی ہے. جیسے ہر روز ہمارے سیلز نئے بنتے ہیں اور کچھ مر جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا، پتہ ہے نا آپ، ہر روز ہمارے جسم میں کچھ سیل ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور کچھ نئے بن جاتے ہیں. تو ایسے ہی ہر روز ہم کچھ کانٹے اگا لیتے ہیں گناہوں کے، اور کچھ ساتھ ساتھ اچھے کاموں سے جڑتے جاتے ہیں. لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پر باقاعدہ استغفار کی ضرورت ہوتی ہے اور اس پر بخشش مانگنی چاہیے. اب اس کے لیے کیا ہے؟ جیسے 100 دفعہ جو کہے سبحان اللہ و بحمدہ، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کی جھاگ برابر ہو. فرمایا ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ جو توبہ کرتے ہیں. یاد رکھیے نیک سے نیک انسان سے بھی گناہ ہوتا ہے، کوئی معصوم نہیں ہے. پیغمبر بس معصوم ہوتے ہیں، عام بندے، کوئی اسکالر ہو، کوئی عابد ہو، کوئی زاہد ہو، کوئی عالم ہو، کچھ بھی ہو، سب گناہ گار ہیں. سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، سب سے خطائیں ہوتی ہیں، سب سے قصور ہوتے ہیں. فلا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو کوئی پاک نہ کہے کہ مجھ سے تو کبھی غلطی نہیں ہوئی. یہ کسی انسان کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ اس نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی یا کی ہوگی، نہیں. کیونکہ جب ہم یہ عقیدہ رکھ لیتے ہیں نا یہ تو ہر غلطی سے پاک ہے، پھر اس میں کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو ایک دم ہمارا محل گر جاتا ہے، اچھا اس نے بھی غلطی کی. تو ہر انسان انسان ہے، لیکن یہ نہیں کہ اگر کسی نے غلطی کی تو اس کی 100 نیکیوں کو آپ ختم کر دیں یا اس کو کہیں کہ یہ تو ہے ہی گناہ گار. تو اس میں ہونا کیا چاہیے کہ انسان جب گناہ کرے تو معافی مانگ لے. سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہو جاتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے. سب سے ہوتے گناہ، یا کوئی ایسا گناہ ہوتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے اور اس کو چھوڑتا ہی نہیں حتیٰ کہ وہ دنیا چھوڑ جاتا ہے. یعنی کچھ گناہ مرتے دم تک ساتھ چلتے ہیں. مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ فتنوں میں گرنے والا، توبہ کرنے اور بھولنے والا ہوتا ہے، لیکن جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کرنے والا ہوتا ہے. وہ مان جاتا ہے، ہاں ٹھیک ہے. وہ ضدی نہیں ہوتا، ہٹ درم نہیں ہوتا، اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتا. تو یہ مومن کی صفت ہے. تو ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ایمان کو دیکھیں کہ کتنا ہے کہ اگر ہمیں کوئی ہماری غلطی بتائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اچھا چپ رہو، تم مجھے مت کچھ کہو. یا کہتے ہیں کہ ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ مجھے معاف کر دے، آپ بھی دعا کریں کہ میری معافی ہو جائے. تو اللہ کو وہ بندے زیادہ پسند ہیں کہ جو توبہ کر لیتے ہیں. اور فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب له، جو گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. اور ویسے بھی ہمارا رب غفور الرحیم ہے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. آپ لوگوں سے کہہ دیجیے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تعالیٰ یقیناً سارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے. اس لیے اگر کچھ بھی ہو گیا زندگی میں، بڑی سے بڑی زیادتی ہوگی تو اس کی اصلاح کر لیں، اس غلطی کو چھوڑ دیں
توبہ کر لیں اور آئندہ اچھی زندگی بسر کر لیں. اور اس میں آپ دیکھیں کہ بندوں کے سامنے بھی اعتراف کرنے میں کوئی دیر نہیں لگانی چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی، سوری کر لیں، اچھا سوری، کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، میاں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ، کسی کلیگ کے ساتھ سوری کر لیا بس، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اپنا دل آزاد ہو جاتا ہے، وہ گرہ کھل جاتی، اللہ کی رحمت آتی. دوسرا معاف کرے یا نہ کرے پھر یہ اس پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر ایسے بندے کو معاف کر دیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے اللہ اسے خوب جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کا ذکر ہے کہ وہ ایک کھوپڑی کے پاس سے گزرا، جیسے قبرستان سے، اس نے اس کی طرف دیکھا اور اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا. یعنی ہوتا نا جب آپ کو مردہ دیکھیں یا کوئی کھوپڑی یا کوئی ہڈیاں یا کوئی ایسی چیز تو دل کی حالت بدل جاتی ہے، ایک عجیب دل نرم سا بھی ہو جاتا ہے. وہ کھوپڑی دیکھ کے کہنے لگا اے میرے رب تو بڑا ہی عظیم ہے اور میں بڑا کمزور ہوں. کیونکہ انسان کو اپنا آپ بھی تو نظر آتا ہے نا کہ کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو بار بار بخشنے والا ہے اور میں بار بار گناہ کرنے والا ہوں. ہمیں اکثر لوگ یہ کہتے ہیں یا اللہ کب سیدھے ہوں گے ہم سے ہر وہ غلطیاں ہوتی ہیں. پھر وہ اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑا تو غیب سے آواز آئی اور کہا گیا کہ اپنا سر اٹھاؤ، تو بار بار گناہ کرنے والا ہے اور میں بار بار بخشنے والا ہوں. تو اس نے اپنا سر اٹھایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا. تو ایز لانگ ایز ہمارے اندر وہ عاجزی اور ندامت اور شرمندگی، اللہ ہر وقت غلطیاں کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ہر وقت بخشنے والا ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. اصل مشکل ہمارے اندر ہے، ہم اعتراف نہیں کرتے اور پھر کہتے ہیں اچھا اتنی دفعہ تو غلطی کر لی، اب کس منہ سے جائیں توبہ کرنے؟ نہیں، اسی منہ سے جائیں جس سے غلطی کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اتنے گناہ کرو کہ آسمان کے کنارے کو پہنچ جائے، بھر جائے، اتنے غلطیاں کر چکے ہو، پھر تم توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ ہمارے تصور سے بہت بڑا ہے، اس کی رحمت بھی بہت بڑی ہے. بجائے اس کے کہ انسان کڑتا رہے، جلتا رہے، یہ میری غلطی کی وجہ سے یہ رکاوٹ آ گئی، وہ مسئلہ ہو گیا، اب میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، زندگی میں ڈپریشن میں چلا جائے اور مایوسی میں نہ ہو گئے. بس توبہ کی طرف توجہ زیادہ ہو جائے اور نیک کاموں کی طرف اور اصلاح کی طرف. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے جیسے کسی کو صحرا میں اس کا اونٹ مل جائے کھونے کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ سے توبہ کرو، میں دن میں 100 بار اللہ سے توبہ کرتا ہوں، حالانکہ آپ کے تو کوئی گناہ بھی نہیں تھے. تو اپنی عادت بنا لے کہ کم از کم دن میں 100 بار استغفار ضرور کریں. پھر فرمایا انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی، کہ تم میرے نقصان کو نہیں پہنچ سکتے، مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے اور نہ تم مجھے کوئی نفع دے سکتے ہو. یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور اس کو کچھ بھی نہیں دے سکتا. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ، اور وہ اپنے بندوں سے بالکل بے نیاز ہے. اسے بندوں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں، نہ کسی کی عبادت کی، نہ سجدوں کی، نہ تسبیح کی، کسی بھی چیز کی. تو اس لیے ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا چاہیے اور کسی اور کی طرف نہیں جھکنا چاہیے. اور پھر ساری مخلوق بھی اللہ کا انکار کر دے، کفر کر لے، تو بھی اللہ کو نقصان نہیں. اور ساری مخلوق سب سے زیادہ اطاعت گزار فرما بردار بن جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا، اور وہ لوگ تجھے غمزدہ نہ کریں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، وہ اللہ کو ہرگز کچھ نقصان نہیں دیں گے. پھر جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ بھی اس کے اپنے فائدے کے لیے، اللہ کو کچھ فائدہ نہیں. مثلا اگر ہم 10 لوگوں کو مسلمان کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ملے گا، وہ بینیفٹ ہم تک پہنچ. اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں کہ اچھا 10 لوگ زیادہ ہو گئے، اس میں ساری کائنات اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے، اس کی بات مان رہی ہے. چند بندے اگر نہیں مان رہے تو اس کا کیا نقصان ہے؟ کچھ بھی نہیں. پھر فرمایا وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. جو جہاد کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. بے شک اللہ ساری دنیا والوں سے بے نیاز ہے. اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے، نہ شکری کرتا ہے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. پھر فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، آخر تک
کہ اگر تم بندے انسان اور جن اول آخر پہلے آنے والے اور بعد میں آنے والے ایسے شخص کی طرح ہو جائیں جس کا دل سب سے زیادہ متقی، تو بھی اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں، کیونکہ ہر چیز پر اس کی حکومت چھائی ہوئی ہے. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر. سورۃ المائدہ 120. اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اس کی بھی جو ان میں ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے، اور وہ ہر چیز پہ پورا اختیار بھی رکھتا ہے، قدرت بھی رکھتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی اللہ کو دے گا تو وہ بھی اسی کی چیز ہے نا جو اس کو دے گا. جیسے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو وہ اپنے پاس سے تھوڑی کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تو اللہ ہی کی دین ہے نا جو ہمیں ملی ہوئی ہے. یعنی اگر ہم اپنا سب کچھ بھی دے دیں، اگر اپنی جان بھی دے دیں نا، تو کیا دیا؟ یہ جان دی کس نے دی؟ اسی کی تھی، واپس چلے گی اس کے پاس. ہمارا تو کچھ بھی نہیں اس میں. تو کبھی دے کے یہ نہ سوچے اچھا میں نے اپنی چیز دے دی، وہ بھی تو مجھے بھی تو اللہ نے دی تھی نا، میری اپنی کہاں سے تھی. تو اس سے دینا بھی آسان ہو جاتا ہے اور انسان خوشی سے دیتا ہے پھر. تو اگر سارے لوگ اولیاء اللہ بن جائیں، متقی پرہیزگار بن جائیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، اور سارے لوگ سخت بدکار بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان نہیں. اے میرے بندو، یا عبادی لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم علی افجر قلب رجل واحد منکم، کہ اگر اول و آخر جن و انس اس آدمی کی طرح جو سب سے زیادہ برا بدکار ہے، تو بھی اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نقصان نہیں. اصل میں نا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی قدر پہچان جائیں، اس کا مقام پہچان جائیں، تو یہ سارے اشکال دور ہو جائیں. ہوتا یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بندوں کی طرح سمجھنے لگتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو فائدہ نہیں دیں گے تو اس کا نقصان ہو جائے گا، اور اگر کسی کی بات نہیں مانیں گے تو اس کا کچھ بگڑ جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پھر اسی طرح اگر سارے کھلی زمین میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگے اور اللہ تعالیٰ سب کو دے، یعنی اس زمین پر کتنے لوگ ہوں گے تقریباً، کسی کو انداز؟ زمین کی آبادی کتنی؟ 5 to 6 بلین. اگر یہ سارے کے سارے باہر نکل کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگے اور اتنا مانگے جو ان کو چاہیے، کہ اللہ ساری زمین بھر سونا مجھے دے دے، کوئی کہے کہ مجھے آسمان بھر سونا دے دے، کوئی کچھ مانگے کوئی کچھ مانگے، اور اللہ تعالیٰ سب کو دے دیں، سارے بلین ٹریلینز کو، پھر بھی کچھ کمی نہیں ہوگی، اس لیے کہ پھر بھی وہ اسی کی ملکیت ہے. ہم نہیں مالک ان چیزوں کے جو ہمیں ملے بھی، اصل کنٹرول تو اسی کے پاس ہے. تو اس لیے اس کی بادشاہت میں کچھ کمی بھی نہیں ہوتی. اور جیسے اس روایت میں آتا ہے نا کہ جیسے سوئی کو سمندر میں داخل کر کے باہر نکالے تو سمندر میں کیا کمی آئے گی؟ اتنی بھی نہیں آئے گی جتنی سمندر کے پانی میں سے کمی آتی. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، اسے کوئی خرچ کم نہیں کرتا، جو دن رات وہ کرتا رہتا ہے. کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے زمین و آسمان کو اس نے پیدا کیا کتنا کچھ خرچ کر دیا، اس سارے خرچ نے اس میں کوئی کمی نہیں کی جو اس کے ہاتھ میں ہے. اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ اٹھاتا اور جھکاتا رہتا ہے. یعنی ایک ہاتھ میں اس کے سارے خزانے ہیں جن میں سے وہ جو بھی خرچ کرتا کمی نہیں آتی، دوسرے ہاتھ میں ترازو. انما ہی اعمالکم احصیھا لکم ثم اوفیکم ایھا، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جن کو میں مکمل طریقے سے گن کر محفوظ کر رہا ہوں، نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا نہ کمی. یا رب، جو بھی ہم کرتے ہیں گن گن کے رکھا جا رہا ہے. اللہ اکبر، گن گن کے. ہمیں نہیں پتا آج تک ہم نے کتنے پیسے اللہ کے راستے میں دی. کچھ پتا کسی کو؟ آپ اپنے بینک کا بیلنس چیک کر سکتے ہیں، اس کی اسٹیٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں، آن لائن دیکھ سکتے ہیں، مختلف ایپس کے ذریعے آپ اپنا ریکارڈ مینٹین کر سکتے ہیں. لیکن آج تک آپ نے اللہ کے راستے میں کیا دیا آپ کو نہیں یاد، کچھ یاد. لیکن اس کے ہاں ایک ایک پینس تک لکھا ہوا ہے کس نے کتنا دیا. حدیث کا یہ حصہ بڑا ہی اہم ہے. اے میرے بندو، انما کا لفظ یاد رکھے، پچھلی دفعہ میں نے آپ کو حسر کا بتایا تھا کہ یہ تمہارے اعمال کے سوا کچھ بھی نہیں، ان کو مکمل طریقے سے گن کر حفاظت کے ساتھ رکھ رہا ہوں، گن گن کے. نہ اس میں اضافہ ہوگا نہ کمی، کوئی اور اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی لوٹ مار نہیں کر سکتا. احصیھا لکم، پورے اسٹیٹسٹکس جمع، ان کی کوانٹٹی، ان کی کوالٹی، ان کے ہر چیز سب کچھ لکھا ہوا ہے. کتنے کپڑے پہنے، کتنے کھانے کھائے، کتنی بوسٹنگ کی، کتنی کس کی مدد کی، ایون کتنی تلاوت کی، کتنے حرف پڑھے، کیونکہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملنے والی ہیں. تو گنے ہوئے سارے. آپ چاہیں تو اور بڑھا لیں، کتنی دفعہ لا الہ الا اللہ کہا. اور اسی طرح برائیاں بھی، کتنے جھوٹ بولے، کتنی غیبتیں کی، سب کچھ لکھا ہوا ہے. اور پھر ثم اوفیکم ایھا، سب پورا پورا تمہیں واپس دے دوں گا. کر ہم رہے ہیں، ریکارڈ وہ رکھ رہا ہے، ریکارڈ وہ رکھ رہا ہے.
اور پھر وہ سارا جمع کر کے واپس دے گا. تو کیا ملے گا ہم کو؟ جو ہم نے کیا. تو فکر کس بات کی ہونی چاہیے؟ کچھ کرنے کی، تو اور کر لیں اور کر لیں اور کر لیں. لیکن ہماری فکریں کس بات کی؟ کچھ اور مال جمع کر لیں دنیا کے لیے، جو چھوڑ کے جانا ہے اسے اور جمع کر لیں. آگے بھیجنے کی فکر کم ہے، یہاں چھوڑنے کی فکر زیادہ ہے. کس قدر حماقت ہے، کس قدر حماقت. وہ چیزیں جو آگے چاہیے، جو ہم ہی کو ملنی ہے، کسی نے نہیں لے جانی، ان کی کوئی فکر نہیں کہ کتنی اکٹھی ہوں. اور جو پیچھے رہ جانی ہے وہ جوڑ جوڑ سنبھال سنبھال سنوار سنوار کے رکھتے ہیں، جن کی بعد والوں کو کوئی قدر بھی نہیں ہونی. اگلی جنریشن نے کیا کرنا ہے؟ چیریٹی والوں کو بلانا، وہ پورا گھر خالی کروا دینا کہ اس میں سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو بہتر نہیں آپ خود ہی چیریٹی میں دے دیں جو آپ نے نہیں استعمال کرنا، جو وبال جان بنا ہوا ہے، جو 2 سال سے ٹچ بھی نہیں کیا. آگے کب کرنا ہے؟ صرف دل کی ٹیک کے لیے، کیا پتا کبھی کام آ جائے. کباڑ خانہ خود ہی جمع کر کر کے رکھا. اپنی ایک ہیبٹ بنا لیں، ہر تھوڑے عرصے کے بعد چھانٹی شروع کر دیں. ایک ایک وارڈروب، ایک ایک ڈرار، ایک ایک چیز کی کیا پڑا ہوا ہے، کس کے لیے کیوں رکھا ہوا ہے. یا کسی اور کا تو نہیں جو میرے پاس پہنچا اور واپس ہی نہیں کیا. کچھ لوگوں کے اگر کچن میں الماریاں دیکھیں فضول برتنوں سے بھری ہوتی ہے، کس کی ہے؟ جس کا آیا واپس نہیں لوٹایا، زحمت ہی نہیں کی، ان کے سیٹ خراب کر دیے اور اپنے کسی کام کا نہیں. سستی صرف، بس غفلت، اس بات کی پرواہ نہیں کہ کسی کی کوئی چیز امانت بھی ہو سکتی. کسی کا پین لیا ادھر سے ادھر پھینک دیا، رکھ دیا، واپس نہیں کیئر نہیں. حالانکہ اللہ نے تو لکھ لیا اس نے کیا کیا، سب خیانتیں بھی لکھ لی، سب چیزیں، لیکن ہم پرواہ نہیں کرتے. یہ تو اب ہم امیجن کریں جو بھی آپ کر رہے ہیں سب کے ریکارڈز مینٹین ہو رہے ہیں. اب تو آپ دیکھیے کہ اتنے اتنے کمپیوٹر سافٹ ویئرز ہیں، ساری کیلکولیشن سیکنڈز میں ہوتی ہیں، کیا ان آؤٹ ہوا. پورے پورے اسٹور جو ہیں ان کے پورے ریکارڈز کمپیوٹرز میں ہوتے ہیں. ایک آئٹم نکلتا ہے، ایک دفعہ ٹل کے اوپر جاتا ہے تو فوراً پیچھے کمپیوٹر بتا دیتے کہ اسٹور میں اتنے باقی. اب تو دنیا میں اتنے حساب کتاب ہو گئے. پہلے تو لوگ اسٹاک گن گن کے پورے کرتے تھے نا، تو آٹومیٹکلی ہوتا جاتا ہے. تو یہی حال ہے، ادھر ہم نے ٹن کی نہیں اور ادھر وہ وہاں ریکارڈ اپڈیٹ ہو گیا. ترازو یا جھکتا ہے یا اٹھتا ہے، جھکتا رہتا ہے اٹھتا رہتا ہے، جھکتا رہتا ہے اٹھتا رہتا ہے. جو اچھا کرتے ہیں تو جھک جاتا ہے، برا کرتے ہیں تو اٹھ جاتا ہے. اور کئی لوگ تو جھکا 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 کے پھر ایک خرابی کریں گے کہ سب اٹھا دیں گے. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ساری فکر ہماری اپنے اچھے اعمال کو بڑھانے کی ہونی چاہیے کہ بہترین سے بہترین کام کریں، بہترین سے بہترین صدقہ جاریہ ہو تاکہ آخرت اچھی ہو جہاں ہمیشہ رہنا ہے. اچھا، مومن کے لیے تو ضروری نہیں اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا میں اس کو دیا جائے، ملتا بھی ہے، اس کی خیر و برکت بھی ہوتی، لیکن آخرت میں سب اکٹھا کر دے رہے ہیں. مگر کافر کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں، اس کو دنیا میں ہی لوٹا دیا جاتا ہے. من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب. جو کہ آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کریں گے، اور جو کہ دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم اس میں سے کچھ دے دیں گے اور آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں. ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا. جس نے آخرت کا ارادہ کر لیا کہ میں نے وہاں بنانا ہے اور اس کے لیے کوشش بھی شروع کر دی، جتنی کوشش کرنی چاہیے جبکہ وہ ایمان والا ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی ہمیشہ سے قدر کی گئی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی قدر کریں گے. واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور اس پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. سورۃ الانبیاء 47. اور ہم روز قیامت انصاف کے ترازو رکھیں گے، کسی کی کچھ بھی حق تلفی نہ ہوگی، کسی پہ کوئی ظلم نہ ہوگا. اگر کسی کا رائی کے دانے برابر بھی عمل ہوگا، اتنا باریک سا دانا، تو وہ بھی سامنے لائیں گے، سامنے لا کے رکھیں گے، یہ نیکی تم نے کی تھی، اور حساب کرنے کو ہم خود ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کا حساب کرے گا. تو مومن کو بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے، لیکن کافر کو صرف دنیا میں، صرف دنیا میں. یوم یعرض الذین کفروا علی النار، کیا کہا جائے گا؟ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے بعض اوقات دنیا کی زندگی بہت آسان ہے ہماری نسبت.
جو پابندیاں، رکاوٹیں، مخالفتیں ایک ایمان کے ساتھ بندے کو ہوتی ہیں وہ ان کے لیے نہیں ہے. تو اس وقت بتا دیا جائے گا کہ یہ تمہیں دنیا میں ہی لوٹا دیا گیا تھا. حتیٰ کہ کافر کی موت آسان کر دی جاتی ہے اس کی نیکیوں کی وجہ سے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کسی مومن سے ایک نیکی کا بھی ظلم نہیں کرے گا. دنیا میں اس کا بدلہ اسے عطا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کی جزا اس کو دی جائے گی. اور کافر کو دنیا میں ہی بدلہ دے دیا جائے گا ان نیکیوں کا جو وہ اللہ کے لیے کرتا ہے، یہاں تک کہ جب آخرت میں فیصلہ ہوگا تو اس کے لیے کوئی نیکی نہ ہوگی جس کا اسے بدلہ دیا جاتا ہے. ایک اور حدیث میں مسلم کی، جب کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا سے ہی اسے لقمہ کھلا دیا جاتا ہے، یعنی یہی دے دیا جاتا ہے. پھر فرمایا فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ، تو جو خیر پائے اسے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے. یعنی جو اپنے نامہ اعمال میں خیر پائے، نیکی پائے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے یہ سب کچھ جمع کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی حفاظت کرنے والا نہیں. بندوں کو تو اگر آپ کچھ کر کے کما کے رکھ دیتے ہیں کہ امانت رکھو تو پھر ضروری نہیں کہ واپس بھی ملے، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی بھی بندے کو نقصان نہیں دیتے. پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نعمت پر الحمدللہ کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ خود فرمانے کہ جس سے جو خیر پائے اسے چاہیے کہ اللہ کی حمد کرے. ہدایت ملنے پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، پسند کی چیز ملنے پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، نیک عمل کی توفیق ہو جائے تب بھی شکر ادا کرنا چاہیے. وَمَن وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اور جو اس کے علاوہ کچھ اور پائے، گناہ پائے، ظلم اور زیادتی اپنے اعمال نامے میں پائے، تو اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، کہ بندے نے گناہ کیا نہیں اور اس کے نامہ اعمال میں غلط انٹری ہو گئی. دنیا میں کتنی دفعہ غلط انٹریز ہو جاتی ہیں، آپ کو غلط سٹیٹمنٹس مل جاتی ہیں، غلط چیزیں بتا دی جاتی ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، غلط بلڈ رپورٹس مل جاتی، کئی قسم کی کنفیوژن انسانوں میں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسا کچھ بھی نہیں. تو یہاں حدیث تو مکمل ہوتی ہے، صرف کوئک ریویو حدیث کا آخر میں کر دیتی ہوں. آپ عربی عبارت کو سامنے رکھ لیجئے اور دوبارہ دیکھتے جائیے. پہلی بات یہ کہ یہ حدیث قدسی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کی جاتی ہے، اور یہ سند کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ مرتبے کی حدیث ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ حدیث قدسی کے بارے میں مباحثہ نہیں کرنا چاہیے کہ یہ الفاظ کس کے ہیں اور کلام کس کا ہے. صاف سی بات ہے کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ یہ لفظ اور معنی دونوں اس کی طرف سے ہے یا معنی اللہ کی طرف سے اور لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں. پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کلام کرتے ہیں، تو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہا گیا. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، حالانکہ وہ ظلم پہ قادر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عادل ہے. پھر اسی طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اپنے پر بھی اور ہم سب کے لیے بھی. ایک دوسرے پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے نفس کا لفظ بولا ہے، حرمت الظلم علی نفسی، یعنی نفس سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. قرآن مجید میں بھی آتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے آپ سے، اپنی ذات سے تمہیں ڈراتا ہے. پھر یہ کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے، اور علم حاصل کرنے کا بھی شوق ہونا چاہیے، اور اس کی کوشش بھی ہونی چاہیے، اور اس کے مواقع تلاش کرنے چاہیے اور لوگوں کے لیے فراہم کرنے چاہیے. پھر اللہ کے سوا کسی اور سے ہدایت نہیں طلب کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے مانگو. پھر ہدایت کی دو قسمیں آپ کو بتائی گئی، ارشاد اور توفیق. پھر یہ ہے کہ سب بندے بھوکے ہیں سوائے ان کے جن کو اللہ کھلاتا ہے، تو اللہ ہی سے کھانا مانگنا چاہیے. اسی طرح پانی بھی اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، لیکن مانگ کر بیٹھ نہیں جانا چاہیے، رزق مانگنے کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی چاہیے. جیسے قرآن مجید میں آتا نا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ہو چکے تو کیا کرو، زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. جیسے سورۃ الملک رات کو روز آپ پڑھتے ہوں گے، اس میں بھی آتا نا هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، زمین کو تمہارے لیے تابع کیا. کیا کرو، فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، اس کے اطراف میں چلو، دور دور تک جاؤ رزق کی تلاش میں. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس کا رزق کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، واپسی نہیں بھولو، اسی کی طرف واپس بھی جانا. یعنی دنیا میں غافل ہو کے زندگی بسر نہیں کرو. تو رزق کی تلاش میں کہیں سفر کرنا، کہیں جانا، محنت اور کوشش یہ منع نہیں ہے، لیکن اللہ کو بھول کر رزق کے پیچھے پڑے رہنا اور غافل ہو جانا یہ درست نہیں. پھر اسی طرح یہ کہ ہمارے پاس لباس اور جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، چاہے ہم کپڑا پہنتے ہیں یا جوتا پہنتے ہیں یا جو بھی، ہر چیز اسی کی دی ہوئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ اس نے ہمیں مانگنا بھی سکھایا. پھر یہ کہ سب انسان گناہ گار ہیں. پھر یہ کہ گناہ کے بعد استغفار کرنی چاہیے.
اپنی زبان میں بھی اور اللہم اغفر لی یہ استغفارات پڑھ کے. ایاک نستعین میں پورا ایک چیپٹر ہے جس میں ساری استغفار کی دعائیں اکٹھی کر دی گئی. اگر آپ کے پاس وہ کتاب ہے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا کہ جب دل گھبرائے فوراً استغفار کی دعائیں نکال کے پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ استغفار کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چاہے وہ کتنے بڑے ہوں، آسمان تک پہنچے ہوئے. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ کبیرہ گناہوں کے لیے خاص توبہ ہے جن کا کفارہ بھی بعض اوقات دینا پڑتا ہے. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کامل ہے، کوئی اس کی بادشاہت میں شریک نہیں، کوئی اس کے ملک میں شریک نہیں. پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ تقویٰ اور فجور دونوں کا مقام دل ہے، کیونکہ یہاں دل والے کی بات ہو رہی ہے، سب سے متقی دل والا اور سب سے برے دل والا. پھر اللہ کی غنا کی وسعت ہے. پھر یہاں یہ کہا گیا کہ تم سب ایک میدان میں نکل کے دعا مانگو. تو میدان میں اکٹھے ہو کر مل کر دعا کرنا یہ بھی قبولیت کا باعث ہوتی ہے. جیسے عرفہ کے دن کہاں نکلتے ہیں؟ خیمے میں بیٹھ کے نہیں، باہر نکل کے میدان میں، عرفات کے کیا بولتے ہیں، عرفات کے میدان میں سب کے سب حاجی باہر نکل کے کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ سب کو دے رہے ہوتے ہیں، قبولیت کا موقع ہوتا ہے. اسی طرح بارش نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ کھلی جگہ پر جا کر دعا کرنا چاہیے. اسی طرح عید کی نماز کھلے میدان میں، وہاں بھی دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں. جمعہ کے دن بڑی مسجد میں زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر دعائیں مانگے. تو جتنا بڑا مجمع ہوگا اتنا بڑا. لیکن سنت سے کون کون سی دعائیں ثابت ہیں؟ یہی مقامات ہیں جہاں اکٹھے ہو کر دعائیں مانگی گئی تھی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو گنتا ہے. دس فیسینیٹس می سو مچ کہ اچھا چھوٹی سی بھی کوئی بات کریں گے یا الحمدللہ کہیں گے تو الف بھی گنا جائے گا، لام بھی، ہا بھی، میم بھی، یعنی مائنیٹ ڈیٹیلز تک گنی جائیں گی. صرف لفظ نہیں، آیتیں نہیں، بلکہ ایک ایک حرف گنا جائے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر نیکی اور ذرہ برابر برائی بھی سامنے آ جائے گی. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، جو کچھ انسان کرے گا اس کو واپس لوٹا دیا جائے گا. اور اگر انسان کو ہدایت مل جائے، نیکی کی توفیق ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور پھر خیر نہ پہنچے تو اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے. اعمال ضائع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو یا کسی اور کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ہی کرنا چاہیے. ایک دفعہ حدیث آخر میں دوبارہ سن لیں اور انجوائے کریں جو کچھ آپ نے پڑھا اس کو امیجن کر کے. تحريم الظلم. عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم
أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.